اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو ایک اہم وصیت کی جو نہ صرف ان کی خاندانی ذمہ داری تھی بلکہ نبوت اور اللہ کے دین کی حفاظت کے حوالے سے بھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ علم دیا گیا تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام ان کے بعد دین کی حفاظت اور تبلیغ کریں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ وہ لوگوں کو شرک سے بچائیں، توحید کو فروغ دیں اور اللہ کی اطاعت کے نظام کو جاری رکھیں۔ حصہ 2 حضرت شیس علیہ السلام کا علم اور نبوت کا آغاز۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکموں اور دین کی تعلیم دی تھی اور حضرت شیس نے انہی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو یہ فخر حاصل تھا کہ وہ پہلے انسان حضرت آدم کے بیٹے اور ان کے جانشین تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی تعلیمات کو من و عن قبول کیا اور انہی تعلیمات کی بنیاد پر اپنی قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ حصہ 3 توحید اور اللہ کے دین کا پیغام پھیلانا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ وہ لوگوں کو اللہ کے ایک ہونے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت شیس نے اپنے پیروکاروں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ شرک اور برائیوں سے بچیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا پیغام محبت، امن اور اللہ کی عبادت پر مبنی تھا اور وہ ہمیشہ اپنی قوم کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے تھے۔ حصہ 4 قابیل کی اولاد سے مقابلہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو ایک بڑا چیلنج اپنے بھائی قابیل کی اولاد سے درپیش تھا جو گمراہی اور شرک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر کے زمین پر پہلی بڑی گمراہی کی بنیاد رکھی تھی اور اس کی اولاد اسرا پر چل پڑی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی حکمت اور نبوت کی روشنی میں قابیل کی اولاد کو ہدایت دینے کی کوشش کی۔ وہ لوگوں کو شرک اور بدکاری سے بچانے کے لیے بے حد کوشش کرتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی یہ کوششیں نہایت صبر اور تحمل کے ساتھ جاری رہیں کیونکہ ان کا مقصد انسانیت کو اللہ کی طرف واپس لانا تھا۔ حصہ 5 حضرت شیس علیہ السلام کی حکومت اور نئی بستیوں کی تعمیر۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہتر زندگی فراہم کرنے کے لیے نئے قوانین اور اصول متعارف کرائے۔ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے بستیوں کی بنیاد رکھی تاکہ لوگ ان میں محفوظ رہیں اور دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ حضرت شیس نے ان بستیوں میں توحید اور انصاف کے اصولوں کو فروغ دیا تاکہ لوگ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انہوں نے لوگوں کو معاشرتی انصاف، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تعلیم دی اور ہر فرد کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ اپنے فرائض کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کرے۔ حصہ 6 یہ حضرت شیس علیہ السلام کی عبادات اور اللہ سے تعلق۔ حضرت شیس علیہ السلام نہایت عبادت گزار اور اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والے نبی تھے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے دعا اور اللہ کی عبادت کے طریقے سیکھے اور اپنی زندگی میں ان پر سختی سے عمل کیا۔ وہ ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی اطاعت میں گزارتے تھے اور اپنی قوم کو بھی اسی کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا اللہ سے قرب اور ان کی دعاؤں کی قبولیت ایک مثالی حیثیت رکھتی تھی اور وہ ہمیشہ اپنی قوم کو بھی اللہ سے قرب حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حصہ 7 حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد اور ان کی تربیت۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت میں خاص خیال رکھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف راغب کیا۔ حضرت شیس نے اپنی اولاد کو شرک سے بچنے اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیتے تھے اور انہیں سکھاتے تھے کہ دنیا میں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ حصہ 8 حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال اور وصیت کا تسلسل۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق گزاری اور ان کے بعد بھی ان کی اولاد اسی راستے پر چلتی رہی۔
حضرت شیس علیہ السلام نے بھی اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ دین کی حفاظت اور تبلیغ کو جاری رکھیں۔ ان کی یہ وصیت اور ان کی محنت آج بھی تاریخ میں ایک مثال ہے کہ کیسے ایک نبی اپنی قوم کو ہدایت دیتا اور دین کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ حصہ 9 حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کا طریقہ کار آج بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی محنت اور قربانیاں دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کا کردار اور ان کی جدوجہد ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے کہ کیسے نبی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ حصہ 10 حضرت شیس علیہ السلام کی عظمت اور وراثت۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی اور ان کی وراثت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین اسلام کی خدمت، توحید کی تبلیغ اور اللہ کی راہ میں صبر و استقامت ضروری ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی جدوجہد آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے اپنی قوم کو ہدایت اور دین کی روشنی میں زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کا پہلے تختی پر لکھی گئی تعلیمات کا فروغ۔ حصہ 1 تختی پر تعلیمات کا نزول۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو خصوصی علم اور حکمت عطا کی اور ان کے ذریعے پہلی مرتبہ انسانیت کو تعلیمات تحریر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو تختیوں پر تحریر کردہ علم عطا فرمایا، جن پر اللہ کے احکامات، دین کے اصول اور زندگی گزارنے کے اسلامی طریقے درج تھے۔ یہ تختیاں انسانیت کے لیے پہلی تحریری شکل میں آنے والی ہدایات تھیں۔ حصہ 2 تختیوں کا فروغ اور اہمیت۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان تختیوں پر موجود تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ یہ تعلیمات دین اسلام کی بنیاد پر مبنی تھیں اور ان میں توحید، عبادات، اخلاقیات اور معاشرتی اصول شامل تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے لوگوں کو ان تعلیمات کے ذریعے اللہ کی راہ پر چلنے کی دعوت دی۔ یہ تختیاں ایک طرح کا تحریری دستور تھیں جس میں لوگوں کو دین کے بنیادی اصول سکھائے گئے۔ حصہ 3 تحریر کا آغاز اور تعلیمات کا تحفظ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے علم الکتاب سکھایا، جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب انسانیت نے تحریری شکل میں اللہ کے احکامات کو محفوظ کیا اور آگے بڑھایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان تختیوں کو اپنے پیروکاروں کے ذریعے نسل در نسل منتقل کرنے کا حکم دیا تاکہ اللہ کے احکامات کو محفوظ کیا جا سکے اور دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیا جا سکے۔ حصہ 4 تختیوں کے ذریعے دعوت و تبلیغ۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تختیوں میں موجود تعلیمات کے ذریعے اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ان تختیوں پر لکھی گئی ہدایات اللہ کا کلام ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تبلیغ کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا اور انہیں شرک اور بدعمالیوں سے دور رکھنا تھا۔ حصہ 5 حضرت شیس علیہ السلام کی محنت اور کوشش۔ حضرت شیس علیہ السلام نے نہایت محنت اور صبر کے ساتھ ان تعلیمات کا فروغ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو تختیوں پر موجود احکامات کو سیکھنے اور عمل کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے ہر موقع پر لوگوں کو دین اسلام کی اصل تعلیمات سکھانے کی کوشش کی تاکہ ان کی قوم اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ حصہ 6 تختیوں کی حفاظت۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان تختیوں کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا تاکہ اللہ کی تعلیمات نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں۔ ان تختیوں میں حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے کے مسائل کے حل اور زندگی گزارنے کے اصول درج تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان تختیوں کی حفاظت کے لیے مخصوص افراد کو ذمہ داری سونپی تاکہ اللہ کا پیغام محفوظ رہے۔ حصہ 7 حضرت شیس علیہ السلام کا تعلیمات کو آگے بڑھانا۔
حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے اور ان پر عمل کروانے میں گزارا۔ ان کی یہ کوشش تھی کہ ان تختیوں پر موجود احکامات ہر فرد تک پہنچیں اور وہ ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے خاندان اور پیروکاروں کو بھی ان تعلیمات کا پابند بنایا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہیں۔ حصہ 8 تعلیمات کا اثر اور حضرت شیس کی قیادت۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تختیوں پر موجود تعلیمات نے ان کی قوم میں دین کی روشنی پھیلائی۔ لوگوں نے حضرت شیس علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے احکامات کو قبول کیا اور ان پر عمل پیرا ہونا شروع کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی محنت اور تعلیمات کی روشنی نے ان کی قوم کو ران ہدایت پر لایا اور وہ ایک نیک اور اللہ کے فرمانبردار قوم بن گئے۔ حصہ 9 حضرت شیس علیہ السلام کا آخری وقت۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی بھر اللہ کے احکامات کی تبلیغ کی اور لوگوں کو دین سکھایا۔ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولادہ اور پیروکاروں کو وصیت کی کہ وہ ان تختیوں پر لکھی گئی تعلیمات کو محفوظ رکھیں اور ان پر عمل کرتے رہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان تختیوں کو اپنی اولادہ کے حوالے کیا تاکہ اللہ کا دین ہمیشہ زندہ رہے۔ حصہ 10 حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیمات کی وراثت۔ حضرت شیس علیہ السلام کی تختیوں پر لکھی گئی تعلیمات آج بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی محنت اور کوششوں کی بدولت تحریر کا آغاز ہوا اور اللہ کے احکامات محفوظ کیے گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی یہ وراثت دین اسلام کے تسلسل کی علامت ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک نبی نے اپنی قوم کو علم، حکمت اور اللہ کے دین کی روشنی دی۔ حضرت شیس علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت پر عمل اور تختی پر لکھی گئی تعلیمات کا فروغ نتیجہ۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کو انتہائی اہمیت کے ساتھ قبول کیا اور اسے اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کو جاری رکھا اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے نہ صرف لوگوں کو توحید کی دعوت دی بلکہ پہلی بار تحریری شکل میں اللہ کے احکامات کو تختیوں پر محفوظ کیا تاکہ دین کی تعلیمات نسل در نسل منتقل ہو سکے۔ ان تعلیمات کا فروغ اور ان کی تحریر کی بدولت انسانیت کو اللہ کی ہدایات تحریری طور پر ملنا شروع ہوئی، جو ایک عظیم کامیابی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی یہ خدمات دین اسلام کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہیں کیونکہ انہوں نے دین کی تعلیمات کو مضبوطی سے پھیلایا اور محفوظ کیا۔ ان کی تبلیغ اور تختیوں کا اثر آنے والی نسلوں تک جاری رہا اور یوں حضرت شیس علیہ السلام کی محنت و قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا دین مضبوط بنیادوں پر قائم ہوا اور ان کی قوم دین کی روشنی میں زندگی گزارنے کے قابل ہو گئی۔